والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے میں یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ برکت کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ درود و سلام کی فضیلت میں عرض کروں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، یہ سپیکر بولے بھائی اس کو اور سادہ کر دو یار، اتنی آواز ہو کان میں جائے بس دل میں اترے، اور سپیکر والے کی خدمت میں بھی ہاتھ باندھ کر رہا ہے، اب اس کو چھیڑے نا۔ نعت خوانی میں تو نا ایکو بڑھاؤ کم کرو، بیان میں جہاں سیٹ ہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ سپیکر والے کو بھی آج بیان سننا چاہیے۔ یہ ہاتھ اٹھا لے وہاں سے، اگر مشکل ہے تو آگے آ کے بیٹھ جائیں اور یہ بھی بیان سنیں یار۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولیں۔ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے، کتنی مرتبہ جی؟ جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں، بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ شعر تو بڑی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، مجھ سے خدمت کے قدسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو میری بات سنو، عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سمجھ نہ بھی آئیں تو مزہ پھر بھی دے دیتے ہیں، اور سمجھ کے پڑھو تو یقیناً مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ دیکھو غور سے سننا، مجھ سے خدمت کے قدسی، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، کہیں ہاں رضا، کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ اب سنو ذرا، بڑی ٹھنڈے دل سے ذرا جواب سننا۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے میں ایک مثال دے دوں، مثال سمجھ میں آگے تو پھر شعر کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے والد صاحب سے کوئی پیسے نکلوانے ہیں یا کوئی بات منوانی ہے،
پہلے ماں سے پوچھتے ہیں ابے دا موڈ کیسا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ جلال میں ہے پھر کہنا گال نہ کری. اگر پتہ چلا آج جمال میں بڑا خوش ہیں پھر یہ اپلیکیشن رکھ دینا آگے, تو پھر نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے. افسر سے بھی کام کروانا ہو چپڑاسی سے پوچھتے ہیں صاحب دا موڈ کیسا ہوئے. اگر پتہ چلے کہ جلال میں ہے آج غصے میں کہتا ہے فائل نہ بھیجیں, ہونے والا کام بھی نہیں ہوگا. اور اگر پتہ چلے آج صاحب بڑا خوش ہے آج بڑا جمال میں ہے کہتا ہے بھیج دو, نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا. یار جب ابا جی کا جلال عروج میں ہو, صاحب کا جلال عروج پر ہو, پھر کام نہیں بنتا. تو جب رب تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا پھر ہم جیسے بدکاروں کا کام کیسے بنے گا. جب اللہ تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے, بولنے کی جرت نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا. فرمایا مجھ سے اگر فرشتے کہیں کہ کوئی بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو جمال میں تبدیل کر دے, فرمایا میں کہوں گا ہاں رضا ہے. رضا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہنے لگے اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب ایک مرتبہ سرکار پر درود پڑھو رب تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے. جب میں لاکھوں مرتبہ پڑھوں گا رب تعالیٰ کروڑوں مرتبہ رحمت نظر فرمائے گا, تو بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے. اچھا آپ کا عشق اور محبت دیکھ کے نا تو میرا جی تھا آپ کو عشق اور محبت کی چند باتیں اور سنائیں. بڑی توجہ سے میری بات سننا. اب تو آپ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, ہو سکتا ہے ٹی وی میں خبروں میں آپ نے دیکھا ہو. جب کسی ملک کا سربراہ ہمارے ملک میں آتا ہے تو بڑے بڑے عہدے دار, صدر, وزیر اعظم اور پھر بڑے بڑے عہدے دار وہ استقبال کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. جیسے وہ جہاز سے نیچے اترتا ہے تو 2 لائنیں لگی ہوتی ہیں, کوئی صدر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی برسٹر ہے, کوئی جاگیردار ہے, کوئی سرمایہ دار ہے. بڑے بڑے کلگی والے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے. جہاں اتنے بڑے بڑے عہدوں والے جاگیردار سرمایہ دار وہاں کھڑے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے 2 بچے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے 2 بچے. میں نے کہا یار یہ صدر ہے؟ کہتا نہیں. وزیر اعظم ہے؟ نہیں. جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے؟ نہیں. اس کو آگے کیوں کیا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے وزیر اعظم صدر پیچھے ہیں, ان کو آگے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہتا جی ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہیں پھولوں کے. جن کے ہاتھوں میں گلدستے ہیں ان کو آگے کیا جاتا, باقی سب پیچھے. فرمایا جب سرکار کی سواری قیامت کے روز آئے گی کہا جائے گا جن کے پاس درود و سلام کے گجر ہیں آگے آگے آتے چلے جاؤ. تو پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس سمت ابرے کرم چھا گیا. ارے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ایک حدیث پاک اور سنا دوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر میرے نوجوان نسل آج کی حدیث سنیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرا امتی جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا جتنا کثرت کے ساتھ اس نے دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ یار اندازہ کرو، آج آپ کے اس علاقے میں ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے، بڑھتے بڑھتے وزیر اعظم بن جائے، پھر وہ آپ کی اس تنگ گلیوں میں رہنا پسند کسی بڑے علاقے میں چلا جائے گا، بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، دولت آ جائے پھر بھی بڑی سوسائٹی میں جائے گا، پھر ایک وقت آتا ہے وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند۔ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سیدی مرشدی۔ اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی۔ دولت بھی بڑی ہے اور عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا جنت میں میرا قرب حاصل کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نہ فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے، فرمایا جنت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے کا حافظ صاحب آپ پیچھے بیان کر کے گئے تھے کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو پھر ڈیوٹی پر جاتے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتے رہا کرو، واپسی پہ بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ کہنے لگا حافظ صاحب میں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا، واپسی پر بھی درود۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں بڑا سکون آیا۔ یار میں آج کے نوجوان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را تو سکون تلاش کر رہا ہے شراب کے اندر، تو سکون تلاش کر رہا ہے پاؤڈر کے اندر، تو سکون تلاش کر رہا ہے سگریٹ کے اندر، تو سکون تلاش کر رہا ہے گندی گندی فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، تو سکون تلاش کر رہا ہے فوج قسم کی تصویروں میں، بے حیائی کے اندر، زنا کے اندر تو سکون تلاش کر رہا ہے۔ خدا کے لیے اگر نشہ کرنا ہی ہے تو وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا ہے۔ جس نشے کے پیچھے تو لگا ہے اس نشے کا انجام کیا ہے؟ کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوتا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ نشہ کرتے مر گیا، یار کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ ارے جس نشے کے پیچھے تو لگ رہا ہے یہ تجھے بے غیرت بنائے گا۔ تیری بیوی لوگوں کے برتن صاف کر کے پیسے اکٹھے کر کے لائے گی، یہ اٹھ میں بھی اٹھا کر جا کے پاؤڈر لے آتا ہے۔
ارے نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کا جو بلال حبشی نے کیا ہے، اور اس نشے کا انجام کیا ہے؟ فرمایا نبی کے عشق کا نشہ جب انہوں نے پیا، مقام یہ ملا، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے، سرکار کے اس نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے۔ اور مقام کیا ملا؟ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نام بلال حبشی ہوگا۔ یہ ہے اصل نشہ۔ تو کس نشے میں پڑا ہوا؟ کہنے لگا حافظ صاحب مجھے درود پاک پڑھنے میں بڑا لطف آیا، بڑا سکون آیا۔ کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، میں ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا جی اور بڑا سکون آیا اور بڑا مزہ آیا۔ تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے اور بڑا مزہ آیا اور بڑا سکون آیا۔ تو کہنے لگا میں نے پھر فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا اور مزہ آیا، میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، گندی باتیں، فضول باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ یہ ہے اصل نشہ۔ تو کس نشے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ مرحبا 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 مرحبا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیو، مجھے ایک بات پر دکھ ہوتا ہے اپنے سنیوں سے۔ بڑے توجہ سے سننا یار آج کا درس، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ باتیں اترے، ہم سب کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ ہم ساتا کل برسی 10ویں دا ختم، جمعراتاں دا ختم اور 40ویں دا ختم، چھمائی دا سالانہ ختم، 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پہ ہزاروں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پوچھ لے جی کتنے لکھے آئے تو جواب نہیں دے پاتے۔ جواب نہیں دے پاتے۔ اچھا جب بندہ جواب نہیں نہ دے پاتا تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ جب ایمان متزلزل ہو جائے تو عبادت سے لذت نکل جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑے آسان سا مثال دیتا ہوں، آسان سی مثال۔ آپ نے یہاں سے چوک میں جانا ہے، آپ کو رستے کا پتہ نہیں، آپ صحیح راستے پر بھی چل رہی ہوگے نا، اندر ایک خوف ہوگا یار میں چوک سے کہیں دور تو نہیں ہوتا جا رہا، اور اگر یقین ہو نہیں بھائی یہی سیدھا راستہ جاتا، پھر سارے مسجد والے بھی شور مچائے اوئے تو غلط چلن دیا ہے، بندے کے دل میں یقین ہوگا میں جس راستے پر ہوں صحیح ہوں، میرا اٹھنے والا قدم مجھے منزل کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ بس یہ سمجھ لو جس بندے کا ایمان ڈاما ڈول ہے وہ کام تو کر رہا ہے لیکن خطرہ ہے کہیں اتنے پیسے لا کے میں گناہ گاری تے نہیں ہو رہا۔ اور ایمان مضبوط ہوگا تو پھر چاہے سارے شور مچائیں، اس کا یہ یقین ہوگا میرا اٹھنے والا قدم مجھے جنت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔
آج کا درس ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوگا. کس کے لیے؟ پہلی بات، جو بندہ کہے یہ 11ویں کتنے لکھے ہے، 12ویں کتنے لکھے ہے، ساتا چول کل کتنے لکھے آوے، حدیث سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. جو بندہ یہ سوال کرے سمجھ جاؤ یہ جاہل ہے. سمجھ جاؤ یہ کیا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی بھائی، سوال کرنے والا جاہل کیسے ہو گیا؟ بھائی 11 اردو کا لفظ ہے، جو کہتا ہے مجھے قرآن سے دو، قرآن تو عربی میں ہے، تو عربی میں 11 کا لفظ ملے گا تجھے؟ 11 تو گاف سے عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے، حروف تہجی میں نہیں ہے. ارے یہ وہی سوال کر سکتا ہے جو بندہ جاہل ہے. چیلم حدیث سے دیکھو، چیلم چھ عربی میں ہے، حروف تہجی میں ہے. 10واں یہ 10 اردو کا لفظ ہے، تجھے عربی میں کہاں سے ملے گا؟ تو پہلا تو یہ جواب یاد رکھو، جو بندہ یہ سوال کرے سمجھ جاؤ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے. یہ پرلے درجے کا جاہل ہے. آپ کہیں گے حافظ صاحب پھر آپ اس کا جواب دے گے، آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ تو بھائی میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ چھوٹی عید اور بڑی عید مناتے ہیں کہ نہیں سارے؟ بولو تو صحیح ذرا اونچی آواز سے بولو. میں کہتا ہوں یا چھوٹی عید اور بڑی عید مجھے حدیث سے دکھا دو. چھوٹی چھ سے ہے، عربی میں چھ ہے، بڑی اس میں اڑے ہے، عربی میں اڑے ہے. کوئی مائی کا لال چھوٹی عید بڑی عید نہیں دکھا سکتا. میرا یہ چیلنج ہے، نہیں دکھا سکتا. بھائی نہیں دکھا سکتے ہو، مناتے کیوں ہو؟ مناتے کہ نہیں مناتے؟ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں حافظ صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے، عید الفطر کو ہم اپنی زبان میں چھوٹی عید بولتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا نام ہم نے بڑی عید بقرہ عید رکھ دیا ہے. تو جب اصل موجود ہو تو نام بدل لینے سے کام غلط نہیں ہوتا. جیسے نکاح کا لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے، اب اس کا نام میں ویاہ رکھ لوں، شادی رکھ لوں، پرمیترا رکھ لوں، کام غلط ہو جائے گا؟ یار ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ظہر کی نماز کو ہم